نواز شریف صاحب کو کیسا پایا آپ نے؟ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی میں نے اپوزیشن کی 5 سال. ڈیزاسٹر تو ڈیزاسٹر ہی ہوتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے, اپنے وقت کے ساتھ ختم ہوتا ہے. آپ کے اسٹیج پہ ڈول دھمکا ہوگا. مجھے بتائیں کہ ایک مولوی آپ کے ساتھ چلنا بھی چاہے چل سکتا, موسیقی لگی ہو. 70 سالوں میں کسی ایک شخص نے بھی ریاست مدینہ کی بات کی اس طرح؟ نواز شریف صاحب دوستوں کے دوست ہیں, انہوں نے وفا کی ہے ساری زندگی ساجد میر سے. کہ میں آپ مجھے ڈیزل کہیں, میں آپ کو یہودی ایجنٹ کہوں, کہ یہ تو ان کی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, بیوروکریسی کی ذمہ داری ہے عوام کی مدد کرنا. ہمارے ساتھ ان کی چونکہ سیٹنگ نہیں تھی, اس لیے ہمارے ساتھ تو ان کا معاملہ آپ سمجھ لیں کہ درست نہیں ہے. لیکن جن کے ساتھ وہ چلے ہیں اس کے ساتھ وہ صحیح چلتے رہے. تو مریم نواز صاحبہ کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, تو میں تو پہلے دن سے آپ کو پتہ ہے شرعی طور پہ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ وہ ان کی حکومت جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ غیر اسلامی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ اٹھیں اور ان کی مار جلاؤ گراؤ کے ایک جمہوری حق ہے. لیکن آپ حیرت انگیز طور پہ آپ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں, لیکن ایم آر ڈی کی تحریک میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ آپ کے والد صاحب تحریک چلاتے رہے. دیکھیں وہ ایک تحریک میں کسی جماعت کا شامل ہو جانا, اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بے نظیر کی جو حکومت تھی اس کے خلاف بھی حدیث کے مطابق اس دور کے اہل حدیثوں نے آواز اٹھائی تھی. اور مریم حکمران بننے میں آپ کو پتہ ہے اس کے اندر تو اجماع ہے. یہ رسول اللہ کا فتویٰ, یہ میرا فتویٰ نہیں ہے کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے, یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس قوم کی حکمران عورت ہو تو وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی. یہ حدیث ہے, یہ میرا فتویٰ نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ بات رسول اللہ کی طرف سے ہے. اس وجہ سے ایک نظریاتی اختلاف ہونا ایک الگ بات ہے. اب بے نظیر نہیں ہے تو اب بلاول بھٹو ہے, بے نظیر کے بعد اب بلاول بھٹو, اب وہ لڑکی تو نہیں ہے نا. تو لیکن مولویوں کا یا علماء کا چونکہ پیپل پارٹی کے ساتھ ایک عرصے سے اس وجہ سے اختلاف رہا, ابھی بھی وہ پیپل پارٹی کے قریب نہیں آ رہے. تو یہ نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں. نواز شریف لڑکی تو نہیں تھا, نواز شریف تو مرد تھا نا, اس کے ساتھ یہ ظاہر ہے یہ اختلاف نہیں تھا. لیکن مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے بارے میں تو یہ شرعی ظاہر ہے اختلاف موجود ہے. اور اس کے بعد کچھ ہماری یہ جو مساجد وغیرہ کے معاملات ہیں اس کے اندر ہماری ایجیٹیشن مریم نواز صاحبہ کے خلاف بھی رہی ہے کہ ہماری مساجد جو آپ نے ہمیں دی ہیں ان کی حفاظت ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے جو جمہوری اور آئینی اور کارکردگی پہ بات کیجیے گا. کارکردگی سے ظاہر ہے اگر ہم میری ذاتی رائے لیں گے تو ان کے جو چچا تھے شہباز شریف صاحب, جو کارکردگی ان کی تھی مریم نواز صاحبہ کی, اس سے آدھی بھی نہیں ہے. آدھی بھی نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور کہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ کام کو بڑھا چڑھا کے دکھایا جا رہا ہے, ورنہ شہباز شریف صاحب نے جس طرح کام کیا پنجاب کے اندر. کیا شہباز شریف صاحب کے دور میں کبھی وزراء کسی بھی ڈیزاسٹر میں 3-4 راتیں سیلاب زدگان کے ساتھ رہے؟ میں عرض کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ 4 دن سیلاب زدگان کے ساتھ ہیں, رانا سکندر سیلاب زدگان کے ساتھ ہے, سلمان سیلاب زدگان کے ساتھ ہیں, مریم نواز مسلسل ساتھ ہیں, پوری ڈی پی او, ڈی سی اوز, اے سیز, اس کے علاوہ جو علاقے کے ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں وہ بھی سیلاب زدگان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی ڈیزاسٹر تو ڈیزاسٹر ہی ہوتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے, اپنے وقت کے ساتھ ختم ہوتا ہے. لیکن اتنا کافی ہے کہ یہ لوگ جس طرح عوام میں پبلک میں موجود ہیں, ہم اس طرح دیکھتے تو نہیں ہیں. شام بھائی, طارق بھائی, اگر آپ دوسرا اینگل دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, بیوروکریسی کی ذمہ داری ہے عوام کی مدد کرنا. لیکن جن کی ذمہ داری نہیں ہے آپ ان کو بھی تو کریڈٹ دیں. سب سے زیادہ اس وقت فیلڈ کے اندر مذہبی جماعتیں موجود ہیں, الخدمت والے موجود ہیں, جمعیت اہل حدیث موجود ہے, ملی مسلم لیگ موجود ہے, اور اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام, جتنی دینی جماعتیں ہیں وہ تو فی سبیل اللہ کام کر رہی ہے. حکومت تو اپنے وسائل سے کام کر رہی ہے, ہم تو فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں. میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 10 کروڑ کی امداد صرف جمعیت اہل حدیث اب تک کر چکی ہے. 10 کروڑ روپے کی چھوٹی رقم نہیں ہے ایک جماعت کے لیے. اور میلسی کے اندر, بورے والا کے اندر, جلال پور پیرا میں کل ہم نے ایک خیمہ بستی لگائی ہے, لاہور کے اندر, اللہ کے فضل و رحمت سے تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں. تو یہ جو آپ کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے یہ کام کری ہے, جو یہ کام کری ہے یہ تو خراج تحسین ہے ان کے اوپر. لیکن آپ نے ایک کمپیریزن پوچھا, میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب سے پھر بھی آدھی ہے. جو ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہی ہے, اور مریم نواز صاحبہ کا بھی دیکھ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ بنیادی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 راتیں جاگیں, 4 راتیں جاگیں, اس کا ابلاغ سوشل میڈیا پہ ہو بھی گیا ہے. یعنی یہ ایک سوشل میڈیا ٹیکٹکس بھی ہیں ان کے کہ وہ جو کام کر رہی ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ پھینک بھی رہی ہیں. اور اس کے جو نگیشن بھی آپ کو آتی ہے کہ کئی ویڈیوز
باقاعدہ بنائی گئی ہیں، بچے کو پیمپر لگا ہوا تھا. یعنی یہ غریب آدمی کا بچہ سیلاب زدہ حالت میں پیمپر پہن کے کیسے، یہ بھی آپ دیکھیں کانسپریسیز بھی موجود ہیں. پھر مریم نواز صاحبہ سر خلقتے شہر کے آنے کو افسانے تو پھر مانگے. طارق بھائی 1 کلومیٹر دور سے خطاب کر رہی ہیں، پھر کشتی میں بیٹھ کے جانے کا کیا فائدہ. پھر یہ کہ آپ کو پتا ان کے جانے آنے سے قصور میں پوری ٹریفک بلاک ہو گئی، امدادی قافلے ہمارے نہیں پہنچ سکے. عمران خان سے کیا اختلاف تھا؟ عمران خان سے تو بنیادی طور پہ بہت بڑا اختلاف یہ تھا، سمجھ لیں. اب یہ دیکھیں میں خود عمران خان صاحب کے شروع میں ان کے ساتھ رفیق صاحب بھی کبھی کبھی آتے تھے. اب میں کیا خان صاحب کے ساتھ کبھی ہم بیٹھے ہوتے تھے. تو یعنی شروع میں آپ عمران خان کے اتحادی تھے؟ عمران خان صاحب ایک آپشن نظر آتے تھے. اچھا آپشن تھی نا مختلف، ظاہر ہے. تو میں نے خود خان صاحب سے بات کی تھی کہ آپ کے ساتھ مذہبی جماعتیں نہیں چل سکیں گی. کہتے کیا وجہ؟ یار آپ تو میرے ساتھ چلے، آپ اتنا عرصہ، میں نے ان کے کئی جلسوں میں ان کو اول کی بات کر رہا ہوں، سپورٹ بھی کیا. انہوں نے منار پاکستان کے جلسے کے اوپر بھی مجھے دعوت دی تقریر کرنے کی. میں کہا میں آپ کے اسٹیج پہ کیسے چڑھوں گا، مجھے بتائیں. آپ کے اسٹیج پہ گانا لگا ہوا ہے، آپ کے اسٹیج پہ ڈول دھمکا ہوگا، مجھے بتائیں کہ ایک مولوی آپ کے ساتھ چلنا بھی چاہے چل سکتا ہے، موسیقی لگی ہو. وہ کہتا ہے نواز شریف کے پاس کون سی کوئی نعتیں یا تلاوتیں لگی ہوتی ہیں. اس طرح کا ان کا رویہ تھا. میں کہا یار یہ اب آپ خود اگر آپ نے مولویوں کا اپنے ساتھ اسٹیج پہ چڑھانا تو اس وقت موسیقی نہیں چل سکتی. اتھے کڑے سر رومانوی گانے لگے ہوئے ہیں، تحریکی تھے، اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے؟ موسیقی کے اوپر اعتراض سر میں چلے اس پہ تھوڑا سا علماء کے دوران مختلف قسم کی گفتگو پائی جاتی ہے نا سر. وہ کوئی رومان پرور گیت تو نہیں تھے، وہ تو تحریکی گیت تھے. لیکن طارق بھائی دیکھیں جہاں اتنی بھی گنجائش نہیں نکالی آپ نے. اسلام میں گنجائش ہے نہیں ہے نا ناچ گانے کی. ناچ کرنا تو تھوڑی ہوتا تھا یار. آپ نے وہ دھرنا دیکھا اسلام آباد کا؟ نہیں تھا ہوتا. وہ تو نہیں کہتے تھے کہ ناچو. نہیں میں ہوتا تھا نا، ایک کلچر تھا، ایک کلچر تھا، ناچ گانے کا کلچر ہے. میں یہ اس کے علاوہ کیا اختلاف تھا؟ کیا سب سے بڑا اختلاف سٹیج کے اوپر چڑھنے کے اوپر تو یہی تھا. کیا عمران خان نے اسلام کی یونائٹڈ نیشنز میں یا اوور آل جو گفتگو کی، نظام ریاست مدینہ کی گفتگو یا اسلاموفوبیا کے خلاف جو گفتگو کی، کیا انہوں نے اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے اسلاموفوبیا کے خلاف جو گفتگو باہر کے ممالک میں کی ہے وہ بڑی قابل تحسین ہے. لیکن جو پاکستان میں ریاست مدینہ کا تڑکا لگایا نا، وہ ایک صرف مذہبی ٹچ تھا. اس کے اوپر عملی طور پہ کوئی عمل نہیں تھا. دلیل کیا آپ کے پاس؟ آپ مجھے بتائیں ان کی حکومت رہی ہے. انہوں نے ریاست مدینہ بنانے کی کیا کوشش کی ہے؟ ریاست مدینہ کے اندر جو امور میں بتاتا ہوں، کیا انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے نصاب میں شامل کرنے کی بات نہیں کی؟ یہ بات درست کی ہے. کرتار اور ایک سن لینا، میں تھوڑا سا جو باتوں کی تائید ہے وہ تو ہماری، آپ سمجھیں کہ ہم ان باتوں کو تو مانتے ہیں. قرآن پاک شامل کرنے کی بات کی کہ نصاب میں شامل کریں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیا 75-77 سالوں میں کسی ایک شخص نے بھی ریاست مدینہ کی بات کی اس طرح اسلاموفوبیا؟ اب یہ بات بتائیں کہ ریاست مدینہ کی بات کرنا اور اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرنا ہے، یہ زمین آسمان کا فرق تھا. خود خان صاحب نے مذہبی جماعتوں کو بڑا ہرٹ کیا. وہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ کے بلاتے تھے، مولویوں کو عجیب و غریب القاب سے نوازتے تھے. جو سب سے بڑا مسئلہ مولانا فضل الرحمان انہیں یہودی ایجنٹ کہتے تھے. اب وہ یہودی ایجنٹ کے اوپر وہ بعد میں وہ مکر گئے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے. اب مجھے بتائیں کہ آپ مجھے ڈیزل کہیں، میں آپ کو یہودی ایجنٹ کہوں، تو یہ پھر مقابلہ، یعنی انہوں نے کون سا کوئی کم کیا؟ ہاں بھائی، یہودی ایجنٹ کہنا یہ پاکستان میں ایجنٹ ڈیزل سے بڑی گالی سمجھا جاتا ہے. نہیں، میرا خیال میں کسی کے نام کو بگاڑنا اور کسی کو کسی کے ایجنٹ کہنے میں فرق ہے طارق بھائی. لیکن بہرحال میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کرتا. پھر میں دوسری بات بتاتا ہوں. مسجدوں کو آپ نے آج کی بات کی، ابھی ہم جب آف لائن تھے، مسجد مدینہ، وہ جو مدنی مسجد اسلام آباد کی، آپ کو شاید پتہ نہیں، خان صاحب نے مندر بنانے کا بھی اعلان کیا اور وہاں پہ اسلام آباد میں توحید مسجد سے اس کو گرایا. مذہبی جماعتوں کے جو سینٹیمنٹ سے خان صاحب نے بہت جگہ مجروح کی. آپ کو چلے مجروح کرنے کی بات سن لینا. یہ جو سارے کا سارا معاملہ دینی جماعتوں کے اوپر کریک ڈاؤن کا ہوا، فنڈ ریزنگ کے اوپر خان صاحب کے دور میں ہوا. چاہے اس کی بنیاد انہوں نے FATF رکھی ہوگی، لیکن انہوں نے یہ کریک ڈاؤن کیا. مذہبی جماعتوں کے مساجد کے مدارس کے جتنے اکاؤنٹس تھے وہ خان صاحب کے دور میں بند ہو گئے.